کہ 14 کنال کے اوپر آپ یہ 23 کو درخواست دی جاتی ہے اس چیز کی جگہ کو چھوڑ کر اس پر تو میں بناؤں گا اس کے لیے تو میں کیا کرنے لگا وہ بھی ابھی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ خان۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ لالہ موسیٰ سے چیئرمین بلدیہ ندیم اصغر قاہرہ نے میونسپل کمیٹی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے قائداعظم کے نام سے بننے والے نوجوانوں کے منصوبہ پر بھی رکاوٹ ڈال کر مخالف اپنی سیاسی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین بلدیہ لالہ موسیٰ چودھری ندیم اصغر قاہرہ نے کونسلان شیخ خالد محمود، وائس چیئرمین حاجی شکیل احمد قریشی، کونسلر گلفار ناصر، کونسلر مہر ماجد، کونسلر چودھری محمد اصغر قاہرہ، محمد عثمان عزیز قادری بھی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف۔ تمام جرنلسٹ حضرات کا، الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج ایک اہم ایشو پر آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ لوگوں نے ہماری عزت افزائی کی اور ایک اہم مسئلے کے اوپر آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی موقع مجھے فراہم کیا آپ نے، میں آپ کا شکر گزار۔ ایشو ہمارا ایک ہی ہے اور اس سے یہ ریلیٹڈ گفتگو کی جائے گی، وہ ہے قائد اعظم اسٹیڈیم کے اوپر قبضہ۔ میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اپنے شہر اور اس علاقے کے اور پاکستان میں، کیونکہ آج کل جب سوشل میڈیا پر کوئی بات چلتی ہے تو وہ ایک علاقے کی بات نہیں رہ جاتی، وہ پوری دنیا کی بات بن جاتی ہے۔ میں بات کرنے سے پہلے ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر کے پاس ایک جگہ تھی جس کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میں چیئرمین بنا تو وہاں پر جوہر تھا، پانی کھڑا تھا، میں نے اس کے اوپر ایک پارک بنایا۔ پارک کی آج بھی میرے نام کی وہاں پر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے افتتاح کی۔ اس کے اندر موجودہ گورنمنٹ نے 1122 کا اعلان کیا اور اس کے اوپر درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر ہماری مائیں بہنیں قاہرہ خان جو گاؤں ہے اس کی وہاں پر جا کر واک کرتی تھیں، چھوٹے بچے وہاں پر کھیلتے تھے اور اگر قاہرہ میں کوئی فقیدگی ہو جائے تو اس کا جنازہ گاہ کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ 1122 کا اعلان ہوا وہاں پر، جبکہ 1122 کے لیے جو جگہ تھی وہ ویلیج ایڈ میں مختص کی گئی تھی۔ تنویر اشرف صاحب اس وقت بنوا رہے تھے، لیکن کیونکہ ہم گورنمنٹ سے باہر آ گئے، اس وقت نون اور پیپلز پارٹی کا الائنس تھا، ویسے بھی 1122 وہاں پر ٹراما سینٹر ہے، وہاں پر ہمارا مین ہاسپٹل ہے، وہیں پر یہ 1122 بننا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ٹارگٹ کر کے پارک کے اندر، جہاں پر جنازہ گاہ بھی تھی، جہاں پر پارک تھا، وہاں پر ہماری مائیں بہنیں سیر کرتی تھی، میں ایک فیل کی بات کر رہا ہوں، ہم نے وہاں پر اناؤنس ہوا کیا قاہرہ گاؤں کے لوگ وہاں پر بیٹھ کر پروٹیسٹ کرتے تو کیا، میں یہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے، اس علاقے کے لوگوں کے سامنے، حکومتی پارٹی کے ان اراکین کے سامنے، کیا ہم احتجاج کرتے تو کیا وہ بن سکتا تھا؟ کیا ہم وہاں پر اس کا اسٹے لے لیتے وہ بن سکتا تھا؟ کیا پارکوں کے اندر اس طرح کے منصوبے لے کر کیا بن سکتے ہیں؟ کیا انوائرمنٹ کے وہاں پر شجر کاری ہوئی درخت جو کہ 4-5 سال میں بہت ان کی عمریں بن گئی تھیں، لمبے ہو گئے تھے، سایہ دار بن گئے تھے، کیا ان کو کاٹ کر وہاں پر 1122 ہم بننے دیتے تھے؟ لیکن ہم نے ہم نے کہا کہ ہمیں چھوٹا فائدہ ہے، شاید ہمیں یہ چھوٹا فائدہ ہے، چلیں اگر بڑا فائدہ مل رہا ہے، جس بھی نیت سے مل رہا ہے،
ہماری پراپرٹی کو تباہ کرنے کے لیے مل رہا ہے، پیچھے لوگوں کی پراپرٹی ہے اس کو بھی اگر تباہ کرنے کے لیے مل رہا ہے تو ہم نے اس کے اوپر، ہمارے خاندان میرے گاؤں کے لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی لیٹیگیشن نہیں کی، اس لیے کہ یہ ہمارے شہر کا مفاد ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں دوسری طرف، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم اسٹیڈیم بنانا کوئی جرم تھا؟ قائد اعظم اسٹیڈیم اگر جس حال میں آپ بیٹھے ہیں آج آپ دیکھیں کہ کس نے بنایا ہے، یہ میں نے بنایا نا، میری ٹیم نے بنایا ہے۔ یہ زمان ہال جس میں کس نے بنایا ہے؟ میری ٹیم نے بنایا ہے۔ قائد کمانڈر شہزاد لائبریری کس نے بنائی ہے؟ میری ٹیم نے بنائی ہے۔ آپ جرنلسٹ وہاں پر آپ کو آفیسز بنے ہوئے ہیں، آپ باعزت طریقے سے وہاں پر بیٹھ کر خبریں بھی لکھتے ہیں، باعزت طریقے سے شہر کے جو لوگ ہیں وہ اخبار پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے وہاں پر جب کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ میری ٹیم نے اور میں نہیں بنائی ہے۔ اور یہ جگہ کس طریقے سے میں نے محفوظ کی ہیں؟ قائد حاجی اصغر پارک 32 کنال پر بنا ہے، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے اس کو فروخت کر دو، اس کو ختم کر دو۔ میں نے اگر پارک بنایا ہے تو وہاں پر بھی میری مائیں بہنیں واک کر رہی ہیں، میرے بچے وہاں پر کھیل رہے ہیں۔ اس پارک میں بھی قائرہ خاندان کی بہن بیٹیاں بہویں ساری جو ہیں وہ وہاں پر واک کرتی تھی، لیکن اس کو تباہ کیا گیا۔ وہی 1122 ولیج ایڈ میں ایکڑوں کے حساب سے جگہ پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر بنا دیا جاتا تو اچھا۔ ہم نے منصوبے بنائے اس شہر کے، اگر میں نے گملے رکھے تاریخ کو ہے کہ دوسرے دن ان کو توڑنا شروع کر، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور آج انتہائی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ قائد اعظم اسٹیڈیم کو تباہ کیا گیا۔ ایک شخص کا کہا گیا کہ جی وہ جی زمین نکل آئی، جی یہ ہو گیا۔ بھائی یہ میں 1962 1961 یہ آپ کو ڈاکومنٹس لے لیجئے گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ میں دکھا رہا ہوں۔ اور اس میں اس سکیم پر جس کا میں ذکر کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر اگر میرے کریکٹر کی ایک بات آئی، میرے اوپر اپلیکیشن آئی، تو دوسرے دن ساری چیزوں کے اوپر جو جی ایک لڑکی کو بند کر کے تو یہ کر دیا۔ آج وہ میرے اندر اخلاقی جرات ہے، میں نے پولیس کو کی کہ کوئی وقوع نہیں ہوا، جھوٹی درخواست دی گیا، اس کی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر میں نے یہ گندی حرکت کی ہے تو میرے اوپر FIR درج ہونی چاہیے۔ اگر میرے اندر اخلاقی جرات ہے، اس کے بعد میری باتوں کی سننے بعد میں توقع کروں گا کہ حکمران پارٹی کے اندر بھی اخلاقی جرات ہونی چاہیے۔ اور آپ میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنے کیمرے لیں، جس طرح شہزاد صاحب آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا تھا اس میری درخواست کے اوپر جب وہ میڈیا کے اوپر ہوئی، آپ جائیں پورے لالہ موسیٰ شہر کے کسی ایک شخص سے پوچھیں کہ وہاں پر کنویں تھے کیا 1961 سے لے کر 62 سے لے کر آج تک بلدیہ اس کو استعمال نہیں کر رہی؟ اگر نہیں کر رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ میں کسی کی جگہ پر سرکاری پیسہ نہیں لگا سکتا، کوئی بھی شخص نہیں لگا سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ اس جگہ کو چودھری محمد دین صاحب کی فیملی نے دیا، اس کے بعد اس کے اوپر مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان اس وقت اکٹھے تھے۔ اس سکیم کے اوپر 8,21,360 روپے کے قریب یا 300 روپے کے قریب لگے۔ سن ہے یہ 1961 جب ہم میں سے کوئی بندے بہت سارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، ہم کھیلتے رہے ہیں۔ میں سوالوں پر آپ کے دوں گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں 62 میں، یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جگہ، یہ اس کے اوپر 13 کنال اور اس کی یہ تمام یہ ہم نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کلوز کر کے دیکھ سکنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں خسرہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی 9 ماہ سے ابھی تک سفر طے کر کے ہمارے اس بلڈنگ میں نہیں آ سکی۔ یہ 23 کو درخواست دی جاتی ہے، کس چیز کی؟ اس کی تقسیم کی۔ 23 کو، یہ بھی اس کی کاپی بھی موجود ہے، 23 کو کاپی دی جاتی ہے اور تمام سٹاف تمام عملہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ بھائی تقسیم میں
اور وکٹم کو قبضہ لینے کا ایک قانون ہے، وہ ہے کورٹ. اب کورٹ میں جا کر قبضہ لے. یہ تو اسی طرح ہے کہ میں کسی کے گھر میں کرایہ دار ہوں، میں اس کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا ہوں، میں کرایہ نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے خالی کرو. آپ اس کو زبردستی خالی نہیں کرا سکتے. آپ کورٹ میں جا کر اس کے خلاف کیس کرتے ہیں، دین آپ اس سے وہ پراپرٹی بھی آپ کی ہے، جگہ بھی آپ کی ہے، ہر چیز آپ کی ہے، لیکن قبضہ دینے کا اختیار صرف کورٹ کو ہے. وہاں پر وکٹ تباہ کر دی جاتی ہے، پولیس کی موجودگی میں تباہ کر دی جاتی ہے. اور ایک آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سب صحافی ہیں، 1-5 پہ میں نے خود کال کر کے 2 دفعہ کال کی میں نے 1-5 پہ کہ یہ سرکار کی جگہ پر قبضہ ہو رہا ہے. ویڈیوز موجود ہیں، پولیس ادھر، محکمہ مال ادھر، ہر چیز ادھر، اور وہاں پر قبضہ کروانے کی کوشش کی گئی. تمام وکٹ تباہ کر دی گئی، پول تباہ کر دیے گئے، بچوں کو گالیاں نکال کر وہاں سے بھگا دیا گیا. جو ہمارے سکولوں کے بچے وہاں پر گئے تھے ان کو دہشت زدہ کر کے وہاں سے بھگا دیا گیا. کیا یہ طاقت ہے؟ یہ حکومتی پارٹی ہے؟ میں منٹس کی کاپی، جو ہمارا ہاؤس کی منٹس کی کاپی ہے، اس کی بھی ایک کاپی آپ سب جرنلسٹ لیں. اس میں حکومتی پارٹی کے جو اراکین ہیں، جو اس شہر کی، ایک تو ان کی کرپشن کے میں نے تمام سکینڈل سامنے لایا، وہ بھی ایک کاپی لے لیں. جس میں جب ہم نے ہاؤس میں یہ رکھا کہ قائد اعظم اسٹیڈیم ہم بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بننا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم اسٹیڈیم نہیں بننا چاہیے، اور پھر میرا یہ لفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو منٹس کی کاپی ہوتی ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے. جیسے کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، یہ کتاب ہے، اس ادارے کی کتاب ہے، اس میں لکھا جائے گا کہ آپ نے اس مقصد کو کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں قائد اعظم اسٹیڈیم بننا چاہیے، اس کا لاجک پیش کریں. اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے تو اس لاجک پیش کر دیں مجھے. تو وہ آگے سے خاموش. ضرورت ہے تو اعلان کریں کہ 14 کنال کے اوپر آپ اس جگہ کو چھوڑ کر، اس پر تو میں بناؤں گا. اس کے لیے تو میں کیا کرنے لگا ہوں وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک اخلاقی جرت کریں کہ 14 کنال کے اوپر اس لالا موسیٰ شہر کے بچوں کو ایک اور اسٹیڈیم بنا کر ہے. آپ میں طاقت تو بنائیں، لیکن جو جگہ ہے وہ نہیں میں چھیننے دوں گا. میں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں قومی اسمبلی میں جا کر احتجاج کر سکتا ہوں تو میں آپ اپنے شہر کے لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں سے پہلے اخلاقی طور پر رابطہ کروں گا، جماعت اسلامی سے رابطہ کروں گا، مسلم لیگ کاف سے رابطہ کروں گا، نظریاتی لوگوں سے رابطہ کروں گا، شہر کے سٹیزن جو کمیونٹی ہے اس سے رابطہ کروں گا. اور اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو میں ٹائم دے رہا ہوں. اگر آپ نے میرے ادارے کا ساتھ نہ دیا، میں تو 3 دن کا چیئرمین ہوں، میں نے تو اس کے بعد فارغ ہو جانا ہے 31 کو میرا ٹرنیور پورا. لیکن یہ بات رکے گی نہیں. یہ چیئرمین کی حیثیت سے نہیں، میں اس شہر کے اس نمائندگی کو جو عزت مجھے دی ہے، جنہوں نے مجھے ندیم اصغر سے ندیم اصغر کا رہ بنا کر پوری دنیا میں روشن کر دیا میرا نام، میں اس کے لیے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. میں قومی اسمبلی میں اکیلا، اگر اس لالا موسیٰ کے کسی شہری نے میرا اس اخلاقی طور پر جو ساتھ نہ بھی دیا، میں اکیلا قومی اسمبلی میں اگر پیپلز پارٹی کے خلاف جا کر احتجاج کر سکتا ہوں، اس کے منسٹر کو ادھر لالا موسیٰ میں لا کر لیز کینسل کرا سکتا ہوں، تو میں اس قبضے اور اس کے پیسے معاملات پر قومی اسمبلی میں جس ڈی چوک میں آپ کا پرائم منسٹر بیٹھ کر بات کرتا تھا، اسی ڈی چوک میں بیٹھ کر ان سے بات کروں گا کہ آپ نے جو آپ کے ویژن کے اوپر میں اسٹیڈیم بنا رہا تھا اس کے اوپر یہ قبضہ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے اس کا جواب پھر وہاں لوں گا. لیکن آپ سے آخری دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا، اگر قاہرہ کا پارک تباہ ہوتا ہے ہم اخلاقی طور پر آپ کا ساتھ دیں. قاہرہ کے ہماری ماں بہنیں وہاں پر واک کرتی تھی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اس شہر کے لوگوں کے لیے ساتھ دیا، اس منصوبے کے لیے ساتھ دیا. ہماری پراپرٹیوں کروڑوں کی کو لاکھوں کی بنا دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا. چادر اور 4 دیواری کو آپ نے وہاں پر پامال کرنے کی کوشش کی، بلڈنگ کے اوپر سرکاری ملازم بیٹھیں گے، ہم نے پھر بھی قبول کیا. کس کے لیے کیا؟ لالا موسیٰ شہر کے لوگوں کے لیے، اپنے اس علاقے کی لوگوں کے لیے کیا.
تو کیا آپ اپنے شہر کے بچوں کے لیے ایک شخص کا جس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے بدنام زمانہ اس کے اوپر اس شخص کے اوپر کیا کرسچن ہسپتال وہ جو قبرستان تھا اس کا نام نہیں ہے؟ کیا اس شخص کے اوپر جب توقیر شہید ہسپتال بنایا تھا ڈی سی کے پاس اس نے درخواست دی اس میں بھی میری زمین ہے اور ڈی سی نے شٹ اپ کال دی، آج توقیر شہید وہاں پر سکول بنا ہوا اور آج وہاں پر زمین نکل آئی ہے. تو اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک انڈیویجولز ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے لالا موسیٰ کے لاکھوں بچوں کا مستقبل تباہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے شخص کو اگر اللہ نے عزت دی ہے، میری ٹیم میں سے اگر اس میرے موقف کو کسی نے میرے ساتھ دیا تو وہ بھی میرے ساتھ ڈی چوک میں بیٹھ کر احتجاج کریں گے اور اتنی دیر تک احتجاج کریں گے جتنی دیر تک ہماری بات سنی نہیں جائے. نہیں اٹھوں گا، یہ مت سوچیں کہ میں کوئی سارے میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں وہاں پر بیٹھ کر اتنی دیر تک احتجاج کروں گا. آپ کی گورنمنٹ رہی، کوئی دوسری گورنمنٹ آئی، میں احتجاج کرتا رہا. بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا میں تھوڑا سا آج جذباتی اس لیے ہوا ہوں کہ میرے بچوں کے مستقبل کی بات، میرے شہر کے لوگوں کے لیے یہ بات، اس سے میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں. اگر ووٹ ملنے ہو تو پھر تو اس شہر میں جتنے کام ہیں اس میں مد نظر آ کر لوگ ووٹ دیتے ہیں. یہ میرے بچوں کا مستقبل ہے، اس مستقبل کے ساتھ میں کسی کو نہیں کہتا. میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے یہ میری عقل اور دانش کے مطابق یا جو میرے جذبات ہیں شہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کا میں نے اظہار کیا ہے. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو